وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم۔ اب یہاں سے ایک دوسری خبر شروع ہو رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، آیت نمبر 69 سے لے کر آیت نمبر 104 تک یہ ابراہیم علیہ السلام والا معاملہ ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام، چونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قرآن کے شروع میں، سورہ شعراء کے شروع میں یہ بتا دیا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا شدید غم ہوتا تھا کہ کہیں جو ہے یہ لوگ مومن کیوں نہیں ہوتے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کہ مومن نہیں ہوتے یہ لوگ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دکھ ہوتا تھا کہ یہ لوگ مومن کیوں نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہانیاں سنائی جا رہی ہیں، ایک طرف تو وہ تسلی دینے کے لیے کہ یہ صرف معاملہ تکذیب والا آپ کے ساتھ نہیں ہوا، مومن نہ ہونے والا معاملہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوا، یہ ہر نبی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ ایک تو تسلی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا یہ بتانا ہے کہ غلبہ بالآخر اہل ایمان کا ہوتا ہے، کیونکہ غالب ذات صرف اللہ کی ہے۔ اور دوسری طرف یہ تنبیہ ہے کفار مکہ کو کہ باز آ جائیں، وگرنہ پھر اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیاں تمہارے سامنے ہیں، اور اس طرح کی کوئی بھی کیفیت تمہاری بھی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہیں بھی تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ تو پھر خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا کہ ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، اور وہ ان جیسے شخص کو بھی اس طرح کے دشمنان دین اور دشمنان نبوت اور معاندین نبوت کا سامنا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیت کو بھی مشرکین مکہ بھی ان کو اپنا بڑا کہتے تھے، عیسائی بھی اپنا بڑا کہتے تھے، اور یہودی بھی اپنا بڑا کہتے تھے۔ اس سب کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کی کہانی بھی ان کو سنا دیجئے کہ کیا ان کی بات ہر ایک نے مان لی تھی؟ نہیں، ان کو بھی کس قدر مشکلات درپیش ہوئیں، تو وہ بھی ان کو بتا دیجئے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ۔ معاملہ ایمان کا تھا، یہاں صرف وہ پہلو نشانی کے طور پر، باقی پوری ابراہیم علیہ السلام کی کہانی یہاں پہ نہیں ہے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، جب انہوں نے اس وقت کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے باپ سے وقومہ اور اپنی قوم سے یہ کہا ما تعبدون، تم کس کی بندگی کرتے ہو؟ اب یہ جو سوال تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، یہ اس لیے نہیں تھا کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ کس کی بندگی کرتے ہیں، یہ سوال معلومات حاصل کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ سوال غور و فکر کی دعوت دینے کے لیے تھا۔ یعنی ما تعبدون، کس چیز کی بندگی کرتے ہو، تاکہ وہ غور کریں کہ وہ کس چیز کی بندگی کرتے ہیں۔ یہ غور و فکر کی دعوت دینے کے لیے بڑا بہترین انداز ہے۔ ما تعبدون، بتاؤ تو صحیح کس چیز کی بندگی کرتے ہو۔ قالوا نعبد اصناما، انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، اصناما، بتوں کی۔ صنم کی جمع اصنام، اور پھر تنوین کے لیے، تنوین کس بات کے لیے آتی ہے؟ میں نے ابھی عرض کیا تھا تنوین تعظیم کے لیے ہے، یہاں پہ تنکیر کے لیے بھی ہوتی ہے، نکرہ بنانے کے لیے، یہ تعظیم کے لیے ہے۔ اصنامن، تمہیں پتہ نہیں ہم عظیم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یعنی ان کے اپنے خیال میں اس کی بڑی عظمت ہے، ان کے خیال میں، لہذا انہوں نے اس عظمت کا اظہار کرتے ہوئے کہا قالوا نعبد اصناما۔ اب جواب تو اتنا ہی ہونا چاہیے تھا نا، یہ آگے کیا ہے؟ ہم انہی کے اوپر جو ہے وہ مجاور بن کے بیٹھے رہتے ہیں، مطلب ہم تو سارا دن یہی کام کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ عاکفین، وہیں بیٹھے رہتے ہیں اعتکاف کر کے۔ عاکفین کا مطلب اعتکاف کر کے بیٹھے رہتے ہیں، اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے کہیں جم کے بیٹھنا، گویا ہماری تو زندگیاں انہی کے لیے ہیں، ہم تو وہیں بیٹھے رہتے ہیں۔ جواب تو اتنا تھا، پوچھا تھا ما تعبدون، تم کیا کس چیز کی بندگی کرتے ہو، تو آگے سے کہہ دیتے اصنامن، بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ نہیں، انہوں نے کہا اصنامن، یہ ہمارے عظیم بت ہیں، ان کی ہم پوجا کرتے ہیں، اور صرف پوجا نہیں کرتے، ہماری تو زندگی ہے ان کے لیے وقف ہے، انہی کی عبادت پر ڈٹے ہوئے ہیں، قائم ہیں۔ یعنی صرف یہ نہیں کرتے ہیں، ہم ڈٹے بھی ہوئے ہیں، قائم ہیں، اسی پر جمے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ نہ ہو کسی کو، یہ ایسے ہی ہے جب آپ کسی کو بھی، کسی مشرک کو، تاریخ کے کسی مشرک کو کسی موقع پر کوئی سوال کر کے دیکھ لی، وہ ہمیشہ یہی کہے، وہ جس کی پوجا کرتا ہے وہ آگے سے پہلے اس کی عظمت کا اظہار بھی کرے گا،
اور ساتھ یہ بتائے گا کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم بندگی، میں تو بس ساری زندگی وہیں اسی کے لیے وقف کر دی ہوئی ہے بس، یعنی اظہار کرتا ہے کہ اس کی ایک نفسیات یہاں بیان ہوئی ہے کہ وہ جب بھی کوئی اس سے سوال کرتا ہے تو وہ اپنے معبود باطل کی عظمت کا اظہار بھی کرتے ہیں اور ساتھ اپنی ان سے کامل وابستگی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون، اللہ کتنے سادہ سوال ہیں جو مشرک کی سمجھ میں نہیں آتے۔ قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا هل يسمعونكم اذ تدعون، جب تم ان کو پکارتے ہو تو تمہاری بات سنتے ہیں؟ هل يسمعونكم، کیا وہ تمہاری بات سنتے ہیں؟ اذ تدعون، جب تم ان کو پکارتے ہو۔ او ينفعونكم او يضرون، یا تمہارا کوئی فائدہ کرتے ہیں یا کوئی تمہارا نقصان کر لیتے ہیں؟ کیا سوال ہے! اصل میں غور و فکر کی دعوت ہے کہ یہ جن بتوں کی تم پوجا کر رہے ہو، نہ یہ تمہارے نفع نقصان کے مالک ہیں، نہ یہ تمہاری بات سن سکتے ہیں، یہ تم کن کی پوجا پر لگے ہوئے ہو اللہ کو چھوڑ کر، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون، کیا یہ تمہیں سنتے ہیں اذ تدعون، جب تم ان کو پکارتے ہو، او ينفعونكم، یا پھر تمہیں نفع دیتے ہیں، او يضرون، یا پھر تمہیں نقصان دیتے ہیں۔ قالوا، تو انہوں نے کہا بل نفع نقصان تو کوئی نہیں دیتے، بات ہی ہماری کوئی نہیں سنتے، ہم جو مرضی کرتے رہیں، چیختے رہیں، کوئی نہیں سنتے۔ ان سوالوں کے جواب میں کوئی جواب نہیں۔ قالوا بل، انہوں نے کہا ہاں بات تو تیری ٹھیک ہے، معاملہ اصل میں یہ ہے وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہم اس وجہ سے ان کی بندگی نہیں کرتے کہ یہ سنتے ہیں یا یہ نفع دیتے ہیں یا یہ نقصان دے سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہماری دلیل صرف یہ ہے وجدنا آباءنا، ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو کذالک یفعلون، وہ بھی اسی طرح کرتے تھے، ہم بھی وہی کرتے ہیں، ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے، ہم بھی کرتے۔ دلیل اور کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے۔ اب ظاہر ہے باپ دادا یہ کرتے آئے ہیں، دلیل اس میں پتہ کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ باپ دادا ہمارے یہ کرتے تھے تو ان کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی نا، ہمارے پاس نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ان کے پاس بھی دلیل نہیں تھی، ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی دلیل تو ہوگی۔ تو اصل میں بتانا یہ مقصود ہے۔ انہوں نے جب یہ کہا قالوا بل، انہوں نے کہا ہاں بات تو یہ ٹھیک ہے، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے بلکہ وجدنا، ہم نے پایا آباءنا، اپنے آباء و اجداد کو کذالک یفعلون، وہ بھی اسی طرح کرتے تھے۔ تو جو جب ہمارے آباء و اجداد اس طرح کرتے تھے تو اس کا مطلب ہے ان کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی، وہ ٹھیک ہی تو کرتے تھے، جب وہ کرتے تھے ہم بھی یہ کرتے ہیں، یہ ہماری دلیل۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون، افرأیتم، کیا پھر تم نے کبھی دیکھا ہے، یعنی کبھی غور کیا ہے؟ افرأیتم، کبھی غور و فکر بھی کیا ہے کس کے پیچھے ماتھا ٹیک رہے ہو، کس کی پوجا کر رہے ہو؟ کبھی سوچا ہے؟ افرأیتم، کبھی غور کیا؟ ما کنتم تعبدون، اب دیکھیں بات تو ہو گئی تھی کہ نہ وہ سنتے ہیں، نہ وہ نفع دیتے ہیں، نہ وہ نقصان دیتے ہیں، اور وہ ان کے بت ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، پتھر کے بنائے ہوئے مجسمے۔ اب یہ جو دوبارہ کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون، کہ تم یہ دلیل دے رہے ہو کہ ہمارے آباء و اجداد یہ کرتے رہے، تو تم کبھی غور کیا ہے کہ تم اور تمہارے آباء و اجداد پوجتے کس چیز کو ہو، کیا کر رہے ہو، اس پر کبھی غور کیا ہے؟ آدمی اپنی بات پر غور کر لینا، اپنے عمل پر بھی کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور جب اس کی کوئی دلیل نہ ملے تو آدمی اس سے خود رجوع کر لے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اس پر غور کرتا رہے تو اس کو رجوع کا موقع مل جائے، لیکن جب غور و فکر کے تقاضے کو کوئی آدمی ملحوظ ہی نہ رکھے، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، پس یہ تو سارے کے سارے میرے دشمن ہیں۔ فَإِنَّهُمْ، پس بے شک وہ سارے کے سارے عدو لی، میرے دشمن ہیں، الا، مگر، رب العالمین، کون دشمن ہے؟ فَإِنَّهُمْ، پس وہ سارے میرے دشمن ہیں۔ یہ اس سے مراد کون ہیں دشمن؟ یا ظاہر ہے کہ یہ جو اگر تو ہم یہ کہیں کہ اس سے مراد وہ پوجنے والے دشمن ہیں،
تو پھر پیچھے جو ضمیر استعمال ہوئی ہے وہ انتم کی ہوئی ہے، انتم و آباؤکم، تم اور تمہارے آبا و اجداد. تو پھر یہاں ہونا چاہیے تھا کہ فَإِنَّكُمْ، تم سارے میرے دشمن ہو، یہ نہیں کہا فَإِنَّهُمْ. تو گویا اس کی جو یہ فَإِنَّهُمْ سے مراد کون ہیں؟ اس سے مراد وہ لوگ ہیں، وہ چیزیں ہیں جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے، یہ ان سے وہ مراد. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو جن کی پوجا کرتے ہیں وہ سارے میرے دشمن ہیں، جتنی بھی چیزوں کی پوجا کرتے رہے یہ سارے میرے دشمن ہیں. الا رب العالمین، سوائے اس رب العالمین کے. تو رب العالمین، یہ جو رب کے اوپر زبر ہے یہ بتاتی ہے، یعنی رب العالمین میرا دشمن نہیں ہے. اس سے مراد وہ پوجنے والے لوگ نہیں ہیں بلکہ پوجی جانے والی اشیاء ہیں جن کو کہا جا رہا ہے کہ وہ میرے دشمن ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پتھر، وہ لکڑی کی مورتیاں، وہ دشمن کیسے ہو گئیں؟ ان کو دشمن کہا، یہ نہیں کہا میری دشمنی ہے ان سے، یہ نہیں کہا میں دشمن ہوں ان کا، کہا وہ دشمن ہے میرے. کیوں؟ اب اس میں ایک تو امکان یہ ہو سکتا ہے کہ یہ صرف اور صرف اظہار کیا ہے نفرت کا، کہ وہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ آدمی کہے مجھے اس سے دشمنی ہے یا اس سے مجھے دشمنی ہے. بات تو یہی وہ میرا دشمن ہے. ظاہر ہے کہ جس سے دوستی ہوتی ہے بندہ کہتا ہے وہ میرا دوست ہے، جس سے دشمنی ہوتی ہے بندہ کہتا ہے وہ میرا دشمن ہے. تو یہ سادہ اظہار بیان ہے، اس میں کوئی فرق نہیں. لیکن ایک بہت گہری بات اس کے اندر موجود، وہ یہ ہے کہ قیامت والے دن جن لوگوں کی جو بھی معبودان باطل ہیں، یہ قیامت والے دن سارے کے سارے اپنے پوجنے والے کو دشمن ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کا اظہار قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر فرمایا ہے. مثلا سورہ بقرہ کے اندر، سورہ مریم کے اندر، اسی طرح سورہ احقاف کے اندر. مثلا سورہ احقاف میں فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ. اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے علاوہ کسی ایسی ہستی کو، ایسی چیز کو پکارے جو قیامت تک اس کو کوئی جواب نہیں دے سکتی. ان کو تو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ مجھے کون کون پکار رہا ہے، ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا، وہ ان سے غافل ہیں. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ. جب قیامت والے دن لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، لوگوں کا حشر ہوگا، تو اس دن یہ سارے ان کے دشمن ہو جائیں گے. كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سارے میرے دشمن ہیں. قیامت والے دن اپنے معبودان باطل کے، جو معبودان باطل جو ہیں اپنے پوجنے والوں کے دشمن ہوں گے. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جس نے قیامت والے دن جا کے دشمن ہونا ہے مجھے یہاں ہی وہ میرا دشمن ہے، لہٰذا میں اس کے ساتھ وَقَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. اور وہ اپنے پوجنے والوں کی عبادت سے بھی انکار کریں گے قیامت والے دن. تو قیامت والے دن ان سب نے انکار کر دینا ہے تو وہ دشمن بن جائیں گے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اصل ایمان یہ ہے کہ آدمی دنیا میں ہی ان کو اپنا دشمن سمجھے، لہذا اس ایمان کا اظہار کیا. اللہ اکبر. اور تیسرا اور ایک آخری پہلو اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ تو کہا کہ وہ میرے دشمن ہیں. جیسے آدمی، میں نے عرض کیا کہ آدمی کو جس سے دشمنی ہوتی ہے کہتے ہیں وہ میرا دشمن ہے، اور جس سے دوستی ہوتی ہے آدمی کہتا ہے میرا دوست ہے. تو یہ کہہ کے دراصل انہوں نے اپنی نفرت کا اظہار کیا. جیسے مختلف مقامات پر انہوں نے کہہ دیا تھا، جیسے کہا تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، کہ جب تم یہاں سے چلے جاؤ گے میں تمہارے بتوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ کروں گا، ان کے ساتھ میں کوئی نہ کوئی نپٹوں گا میں ان کے ساتھ. جیسے یہ کہا تھا سورۃ الانبیاء کے اندر یہ، اور مختلف مقامات پر کہ ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ان کو اپنی نفرت کا اظہار کیا تھا ان کے خلاف کہ میں ان بتوں کو چھوڑوں گا نہیں، کہ کیونکہ میری ان سے
دوستی نہیں ہے، ان سے میری دشمنی ہے، اور ہر اس چیز سے میری دشمنی ہے جس کو بھی رب العالمین کے علاوہ پوجا جاتا ہے۔ الذی خلقنی فہو یہدین، اصل حقیقت ہے رب العالمین۔ رب العالمین عبادت کے لائق ہے۔ کیوں عبادت کے لائق ہے؟ اس کے چند دلائل یہاں پہ دیے۔ الذی خلقنی، اس لیے کہ اس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ جو پیدا کرنے والا ہے اس کا حق بنتا ہے کہ ساری زندگی میں اس کی عبادت کروں اور اس کی مرضی کروں۔ اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ عبادت کرنے کے لیے، واحد اللہ کی عبادت کرنے کے لیے سب سے بنیادی دلیل یہ ہے، بے شمار دوسرے دلائل کے ساتھ، بنیادی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے، بندگی اس کا حق ہوتا ہے جو خالق ہو۔ تو اللہ خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شروع میں بھی جہاں حکم دیا قرآن میں سورہ بقرہ میں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے کائنات کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو۔ کون؟ اللہ جو تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک، پالنے والا، جو تمہارا خالق ہے۔ خالق ہونا اصل میں بندگی کی دلیل ہے، اور بندگی اسی کا حق ہوتا ہے۔ مخلوق کا حق، مخلوق کا فرض ہوتا ہے کہ وہ خالق کی بندگی کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی سوال اٹھاتا ہے اور جگہ جگہ کی کہتا ہے کہ بتاؤ تو انہوں نے بھی کوئی پیدا کیا؟ کوئی چیز انہوں نے پیدا کی ہے؟ خالق اور مخلوق برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ لہٰذا اگر کوئی پیدا کرنے والا ہے ہی نہیں اللہ کے علاوہ، تو اس کا مطلب ہے اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق بھی نہیں ہے۔ وہ واحد اکیلی ذات ہے جو بندگی کے لائق۔ لہٰذا پہلی دلیل یہی دی کہ اس نے مجھے، الذی خلقنی، اس نے مجھے پیدا کیا ہے، فہو یہدین، پس وہی مجھے ہدایت دیتا ہے، وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے، وہی مجھے ہدایت دیتا ہے۔ اب یہاں ایک بڑا لطیف نکتہ ہے اگر ہم غور کریں کہ اگلی آیات میں والذی ھو یطعمنی ویسقین، وہی مجھے کھلاتا ہے اور وہی مجھے پلاتا ہے۔ وہاں بھی ہوا کا ایک ایکسٹرا کلمہ ساتھ لگایا ہے۔ یہ جو یہدین ہے اس کے ساتھ بھی ہوا کا ایک زائد کلمہ ساتھ لگایا ہے، لیکن الذی کے ساتھ نہیں لگایا۔ الذی خلقنی اور فہو یہدین، وہی مجھے ہدایت دیتا ہے۔ اس نے مجھے پیدا کیا ہے، یہ ماضی ہے کہ اس نے مجھے پیدا کیا ہے، کیونکہ پیدا تو کر چکا ہے وہ۔ اس نے مجھے پیدا کیا ہے، فہو یہدین، پس وہی ہدایت دیتا ہے۔ اگر یہ کلمہ یہ ہوتا الذی خلقنی ویہدین، تو یہ کلمہ ٹھیک تھا، لیکن پھر اس میں حصر پیدا نہ ہوتا۔ ہوا لگا کے اس میں حصر پیدا کیا گیا ہے۔ حصر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہوا یہدین، وہی ہدایت دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ہدایت نہیں دیتا۔ اور الذی خلقنی کے ساتھ حصر پیدا کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں تھی، الذی ہوا خلقنی نہیں ہے، اس لیے حصر کی ضرورت نہیں تھی کہ اس کے علاوہ پیدا کرنے کا کوئی دعویٰ ہی نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ کسی کا پیدا کرنے کا دعویٰ ہی نہیں کہ میں نے پیدا کیا۔ پیدا کرنے والا ہے ہی صرف وہ، اس کے علاوہ کسی کا دعویٰ ہی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ میرا پیدا کرنے والا ہے، اس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ فہو یہدین، ہدایت کا دعویٰ کرنے والے بے شمار ہیں۔ فہو یہدین، مجھے ہدایت صرف وہی دیتا، مجھے کوئی ادھر ادھر کے لوگ ہدایت نہیں دیتے، مجھے صرف وہی ہدایت۔ یہ ہے اصل بات کہ ہدایت صرف اللہ کی، اور اللہ نے ہدایت کے لیے کس کو بھیجا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اس نے ہدایت کے ساتھ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، اور یہی وہ بات ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت جب دخن والا خیر ہوگا، دھوکے والا جو خیر کا دور ہوگا، دھندلکے والا، کنفیوژن والا، ابہام والا، پیچیدگی والا، تو صحابی نے پوچھا تھا وما دخنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا دخن کیا ہے، دھوکہ کیا ہے، پیچیدگی، ابہام، کنفیوژن کیا ہے اس دور کی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ کنفیوژن یہ ہے کہ ائمۃ یہدون بغیر ہدی، پیشوا ہدایت کا کام کر رہے ہوں گے، ائمہ ہدایت ہوں گے، ہدایت دینے والے ہوں گے بغیر ہدی، لیکن وہ جس ہدایت کا کام کر رہے ہوں گے وہ میری لائی ہوئی ہدایت نہیں ہوگی، وہ کوئی اور ہوگی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہ منہ سے جو اللہ کریم نے یہاں کہلوایا
اور اس میں حصر پیدا کیا کہ ہدایت صرف اللہ کی ہے، فَهُوَ يَهْدِينِ، بس صرف وہی ہدایت دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ہدایت نہیں دیتا، میرا ہدایت دینے والا وہی ہے، وَهُوَ يَهْدِينِ، مجھے راستے وہی دکھاتا ہے۔ اب یہ ہدایت صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ کو ایک دفعہ کہہ دیا کہ چلو جاؤ جی یہ ہدایت والا رستہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں صراط مستقیم کی ہدایت دے تو وہ اس طرف چل پڑو، نہیں، ہمیں تو قدم قدم پہ ہدایت کی ضرورت ہے، ہر روز ہر لمحہ ہدایت کی ضرورت ہے، کدھر جانا ہے، کیا کرنا ہے، اب اس موقع پہ کیا کروں اور اس موقع پہ کیا کروں، اللہ اکبر۔ تو اس کے لیے اللہ کریم نے فرمایا سورہ مائدہ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ساتھ ہدایت عطا کرتا ہے من اتبع رضوانہ، ہر اس شخص کو جس کی زندگی کا مقصد اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہو، من اتبع رضوانہ، جس نے ساری زندگی کا مقصد یہ بنایا ہوا ہو میں نے صرف اللہ کی رضامندی لینی بس، اور اگر اللہ کی رضامندی اس نے اپنا مطمع نظر بنایا ہوا ہے اور وہ اللہ کی رضامندی کے پیچھے چل رہا ہے تو اللہ اس کو قرآن کے ذریعے سے کس چیز کی ہدایت دیتا ہے؟ سبل السلام، سلامتی کے راستوں کی ہدایت کرتا ہے کہ ہر لمحہ جو راستہ سلامتی کا راستہ ہوتا ہے اس کو اس کی توفیق ہوتی، کوئی رستہ، کوئی وجہ، کوئی جگہ، کوئی کنفیوژن کا مقام ایسا نہیں ہوتا جہاں اللہ تعالیٰ اس کو وہ راستہ نہیں دکھائے جو خیر کا، سلامتی کا راستہ ہوتا ہے، وگرنہ ہر لمحے انسان کے بھٹک جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جس نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے زندگی وقف کر رکھی ہوتی ہے اس کو ہدایت دیتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے مجھے پیدا کیا، وہی ہدایت دیتا ہے۔ والذی ھو یطعمنی ویسقین، وہی مجھے کھلاتا ہے اور وہی مجھے پلاتا ہے۔ یہاں بھی حصر ہے، ہوا وہی کرتا۔ یہ راستے میں کوئی شخص کسی کو آدمی کہے کہ مجھے پانی پلا دو، تو پانی تو کوئی کسی نے پلایا نا، آپ کی بیوی نے پلایا، آپ کی بیٹی نے پلایا، آپ کے بیٹے نے پلایا، کسی دوست نے پلایا، اس نے آپ کو پانی دیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ دے رہا ہے، اس کا مطلب اللہ پلا رہا ہے، اللہ کھلا رہا ہے، یہ اسباب پیدا کیے اللہ نے پیدا کیے، لہذا یہاں حصر پیدا کرنا ضروری تھا عقیدہ درست کرنے کے لیے۔ اللہ کہتا ہے میں دیتا ہوں، ابراہیم کہتے ہیں وہی کھلاتا وہی پلاتا ہے، یہ عقیدہ ہے، وہی کھلاتا ہے وہی پلاتا ہے، یہ اسباب پیدا کرنے والا بھی وہی ہے۔ یہ کوئی ماں نے مجھے پلا دیا یا بہن نے مجھے پلا دیا، بیوی نے پلا دیا پانی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیوی پلا رہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں کھلا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کھلا وہی رہا ہے، ماں کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے اور بہن کو بھی اس نے پیدا کیا ہے، بیوی کو اس نے پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اسباب کی دنیا بنائی ہے، وہ آپ کو ڈائریکٹ پلائے یا کسی کے ذریعے سے پلائے، پلا تو وہی رہا ہے، عقیدہ تو یہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ سنتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے جب بھی وہ مجھے پکارے، اس نے تو اعلان کیا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، فرمایا والذی ھو یطعمنی ویسقین، وہی ہے ذات جو مجھے کھلاتی اور پلاتی ہے، واذا مرضت فھو یشفین، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں فھو یشفین، تو وہ مجھے وہی شفا دیتی ہے، وہی ذات شفا دیتی ہے، یشفینی۔ یہ دیکھیں سب میں وہی جو میں نے پہلے عرض کیا، خلقتنی وہو یہدینی، یہ نون کے نیچے جو زیر ہے یہدین کے، اس کا مطلب ہے یہ یہدینی تھا، جس طرح خلقتنی ہے۔ اسی طرح وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِی، تو نون کے نیچے زیر یہ بتاتا ہے یہ نی تھا۔ تو وَالَّذِی یُمِیتُنِی ثُمَّ یُحْیین، وہی ذات ہے جو مجھے مارے گی، یمیتنی مجھے مارے گی، مجھے موت دے گی، ثم یحیینی پھر مجھے زندہ کرے گی۔ اچھا یہاں بھی ہوا کوئی نہیں ہے، دیکھیں وہ ہوا جو ہے نا یہاں بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ شک شبہ ہی کوئی نہیں ہے، کسی کو شک نہیں ہے، دہریہ بھی موت کا انکار نہیں کر سکتا، اس لیے اور کسی نے آج تک دعویٰ بھی نہیں کیا کہ میں مارتا ہوں میں جلاتا ہوں، کسی نے دعویٰ نہیں کیا، اور جس کسی نے کبھی دعویٰ کیا ہے وہ اسی وقت اس کا دعویٰ اس کے سامنے نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کیا تھا، انا احیی و امیت، میں مارتا ہوں اور میں زندہ کرتا ہوں، زندگی موت میرے ہاتھ میں ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی کٹ حجتی پر کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا
يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. کہ جب اس نے کہا انا احیی و امید اور اس کا اظہار یوں کیا کہ ایک کو چھوڑ دیا اور ایک کو مار دیا، حالانکہ یہ تو مطلب ہی نہیں تھا، مطلب زندگی دینا اور زندگی لینا تھا، تو اس نے ایک کو مار دیا ایک کو چھوڑ دیا، کہا انا احیی و امید. تو اس کے ساتھ یہ کٹ حجتی کی دلیل کے خلاف، کٹ حجتی کے خلاف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل کوئی نہیں دی وہاں پہ، بلکہ اگلا سوال ایسا کیا کہ اس کی یہ کٹ حجتی کا پردہ چاک ہو جائے. اور یہ سوال یہ کیا کہ میرا رب جو ہے مشرق سے نکالتا ہے سورج، تو چل اس کو مغرب کے نکال کے دکھا دے. چل اس کو سمجھ آ گئی یہ تو معاملہ ہی. تو یہ کبھی کسی نے دعویٰ نہیں کیا سورج میں نے، اللہ تعالیٰ وہی دلائل دیتا ہے. کسی نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ کائنات میں نے پیدا کی ہے، کسی نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا زمین میں نے بچھائی ہے، کسی نے کبھی نہیں کہا کہ آسمان میں نے بنایا ہے، کسی نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا. اور کسی نے اگر دعویٰ کیا ہے وہ اسی وقت غلط ہوا ہے. اس لیے والذی یمیتنی ثم یحیین، وہی مجھے مارتا ہے اور وہی مجھے مارے گا اور وہی مجھے زندہ کرے گا. اللہ اکبر. یہ بغیر حسر کے ہے اور باقی سارا حسر کے. اور یہاں پہ وَإِذَا مَرِضْتُ وَهُوَ يَشْفِينِ، اس کے بارے میں بھی دیکھیں، مریض تو میں بیمار ہوتا ہوں، شفا وہ دیتا ہے. حالانکہ بیماری بھی تو اللہ کی طرف سے ہے نا، تو یہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. لیکن یہ صرف ادب سکھایا ہے کہ بیماری بھی، بیمار بھی اللہ ہی کرتا ہے، لیکن بیمار انسان ہوتا ہے اپنے گناہوں کے سبب یا اپنے کسی ایسی بد پرہیزی کے سبب. بات طبیب تو کہتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے بیمار نہیں ہوتا جب تک وہ بد پرہیزی نہ کرے. وہ اگر کھانے پینے میں کوئی اس میں کرتا ہے اونچ نیچ تو پھر بیمار ہوتا ہے. اور اس کو اس آیت سے بھی جوڑا ہے انہوں نے کہ والذی هو یطعمنی ویسقین، وہی کھلاتا اور پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں. یعنی جب تک انسان ٹھیک ٹھیک کھاتا پیتا رہتا ہے تب تک بیمار نہیں ہوتا. وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں اس میں اونچ نیچ کرتا ہوں کھانے پینے میں تو میں بیمار ہو جاتا ہوں. فَهُوَ يَشْفِينِ، پھر وہی مجھے شفا دیتا ہے. تو ایک تو یہ بات ہے، حالانکہ یہاں پہ صرف ادب ہے کہ ادب سکھایا ہے کہ جو بات، دیکھیں اللہ خیر کا بھی خالق ہے، اللہ شر کا بھی خالق ہے، لیکن کسی کو شر میں مبتلا اپنی رضا سے نہیں کرتا. وہ رضا اس کی یہ ہے کہ سب لوگ خیر میں مبتلا ہوں. البتہ اس کا جو قانون ہے، جو طبی قانون اس نے دیا ہوا ہے، اس قانون کے تحت لوگ اپنا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اللہ نے راستے بتائے ہوئے ہیں. جو سیدھے راستے پہ چلتا ہے وہ ہدایت کے اور ٹھیک تندرستی کے راستے پہ چلتا رہتا ہے. جو خود غلطی کے راستے پہ جاتا ہے تو وہ خود جاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ، حالانکہ وہ راستہ بھی اللہ نے بنایا ہے، یہ راستہ بھی اللہ نے بنایا ہے، خیر اور شر دونوں راستے اللہ نے بنائے. لیکن ادب یہ ہے کہ آپ کہیں کہ شر اس نے نہیں بنایا، شر اس کی طرف سے نہیں ہے، حالانکہ بنایا اسی نے. جیسے مسلم شریف کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا سکھائی، جو بعض روایات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت جو استفتاح میں دعائیں پڑھتے تھے اس میں سے یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے. اللہ اکبر، لمبی دعا ہے، اس کے آخر پہ ہے لبیک و سعدیک والخیر کلہ بیدیک والشر لیس الیک. اللہ اکبر، اللہ میں حاضر ہوں اور میرے لیے بڑی خوش بختی ہے کہ میں تیرے سامنے حاضر ہوں. الخیر کلہ بیدیک، اللہ ساری کی ساری خیر تیرے ہاتھ میں ہے، بھلائی ہر قسم کی تیرے ہاتھ میں. والشر لیس الیک، اور شر کی نسبت تیری طرف نہیں ہے. حالانکہ شر بھی پیدا کرنے والا وہ ہے، لیکن شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرتے. یہ صرف اور صرف اس میں ادب کا تقاضا ہے. وہی اظہار کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. اس کی ایک اور مثال بھی قرآن میں ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، سورہ فاتحہ میں جب ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا جس کے اوپر اے اللہ تو نے انعام کیا، تو نے انعام کیا. لیکن جو اگلی دونوں باتیں تھیں، غضب اور گمراہی، تو اس کا نسبت اللہ کی طرف نہیں ہے. صراط الذین انعمت علیہم، اللہ راستہ ان لوگوں کا جس پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ وہ لوگ جن کے اوپر تیرا غضب ہوا،
وَلَضَّالِّينَ، اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے. تو گمراہ ہوئے یہ حالانکہ گمراہ ہوئے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اس راستے پہ کہ ایک راستہ گمراہی کا ہے، ایک راستہ ہدایت کا ہے، ہوئے اسی پر، لیکن اس کی نسبت اللہ کی طرف اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کی رضا یہ نہیں ہے کہ اللہ کسی کو گمراہ کرے. اللہ ہی گمراہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. تو یہ گمراہ کر دے یہ اللہ کا اختیار ہے کہ جس کو چاہے گمراہ کر دے، جس کو چاہے ہدایت دے دے، لیکن وہ یہ نہیں کرتا. یہ قانون نہیں ہے اللہ کا، ایک اللہ کا قانون ہے، قانون قدرت. ایک اللہ کی قدرت ہے، ایک اللہ کا قانون عدل ہے. یوں کہہ لیجئے ایک اللہ کی قدرت ہے، ایک اللہ کی سنت ہے. قدرت اس کی یہ ہے کہ وہ سورج جہاں سے مرضی نکال لے، مشرق سے نکال لے، مغرب سے نکال لے، شمال سے نکال لے، جنوب سے نکال لے، کسی کونے سے نکال لے، یہ اس کی قدرت ہے. لیکن اس کی سنت یہ نہیں ہے. سنت اس کی یہ ہے کہ مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور اللہ کی سنت بدلتی نہیں. لہذا قانون اللہ کا یہ ہے کہ وہ اس نے یہ خیر بھی پیدا کی ہے، یہ شر بھی پیدا کیا ہے. یہ اللہ کا اختیار ہے کہ وہ کسی کو چاہے تو خیر عطا کر دے سراسر، چاہے تو کسی کو سراسر شر عطا کر دے. لیکن وہ خیر عطا کرنا چاہتا ہے، وہ شر عطا نہیں کرنا چاہتا. لیکن قانون اس نے بنایا ہے اما شاکرا و اما کفورا. کوئی شخص چاہے خیر لے لے چاہے شر لے لے. بہرحال وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ میں میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے. یہ ادب ہے جو اللہ کریم نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی طرف نسبت کی مریضتوں کی، اور یشفین کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی. اور وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور وہی ذات ہے جو مجھے مارے گی اور وہی مجھے زندہ کرے گا. وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ. میں یہاں پہ مکمل کرتا ہوں آیت نمبر 82 پہ کہ وہی ذات ہے، وَالَّذِي وہی ذات ہے، أَطْمَعُ میں یہ امید رکھتا ہوں، میں طمع رکھتا ہوں، میں لالچ رکھتا ہوں. کیا؟ ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. اللہ اکبر. اس قدر خالص توحید کا اظہار کر کے، کمپلیٹ سبمیشن کر کے، پھر بھی یہ سمجھنا کہ میں تو گناہگار اور خطا کار ہوں. یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کہ میں یہ لالچ رکھتا ہوں ان یغفر لی، کہ اللہ مجھے وہ میری مغفرت کر دے گا، خطیئتی میرے گناہ بخش دے گا، یوم الدین قیامت والے دن. اللہ اکبر. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کون بخش سکتا ہے گناہ. تو اصل میں مسئلہ مغفرت کا ہے. ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستی بھی اگر مغفرت کے گناہوں کی بخشش کی امید رکھتی ہے اور طمع رکھتی ہے تو اس کا مطلب ہم کس بات کی بولی. میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اگر اس میں کوئی غلطی ہے، کہ جن لوگوں کو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے ان میں سے میں نے اپنے والد صاحب سے زیادہ نیک کسی کو نہیں دیکھا. میں نے 27 سال ہوش حواس کی عمر میں اپنے والد صاحب کو دیکھا، اور مجھے یوں لگتا تھا اور اب بھی لگتا ہے کہ اس طرح کی زندگی جس طرح کی زندگی والد صاحب نے گزاری، وہ اس طرح سے زندگی گزارنا شاید آج کے دور میں ممکن نہیں ہے، لیکن انہوں نے گزاری. ہم 2 ماؤں سے 16 بہن بھائی تھے، ہم بھی پلے بڑھے الحمدللہ، اور انہوں نے زندگی بھی ایسی گزاری. بہرحال اس کی تفصیلات تو میں ذکر نہیں کر سکتا کس طرح سے. البتہ اس کی ایک جھلک کسی نے دیکھنی ہو تو اسحاق بھٹی صاحب نے جو کتاب لکھی ہے تذکرہ مولانا محی الدین، وہ ضرور پڑھ لے، اس میں آپ کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جائے گا. جو بات میں آپ کو بتانے والا ہوں یہاں اس موقع پر کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ والذی اطمع، میں طمع رکھتا ہوں ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ وہ میری گناہ قیامت والے دن بخش دے. اللہ اکبر. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ میرا تصور یہ تھا، ہو سکتا ہے غلط ہو، اور میرا تصور ہے کہ میں نے والد صاحب سے زیادہ کسی کو نیک نہیں دیکھا. تو میرے والد صاحب فوت ہو گئے تو 1998 میں ان کی وفات ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو بعد میں اس وقت سے لے کر آج تک، 1998 سے لے کر آج تک 2022 آ گیا ہے، 24 سالوں میں 2 دفعہ خواب میں میری ملاقات ہوئی ہے والد صاحب سے، اور دونوں دفعہ والد صاحب نے مجھے یہ بتایا ہے کہ میری مغفرت ہو گئی ہے.
مجھے معافی مل گئی ہے. یعنی ایک دفعہ تو بالکل اس طرح سے کہ ان کے ساتھ گفتگو ہوئی اور میں نے پوچھا ابا جی کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا کہ شکر ہے معافی مل گئی ہے. تو یقین کریں میں سوچتا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے زندگیاں ایسی گزاری ہیں کہ ہماری سمجھ کے مطابق اس طرح کی زندگی اس دور میں گزارنی ممکن نہیں ہے، تو ان کو بھی اگر معافی ہی ملنی ہے، صرف معافی کا معاملہ ہے، گناہ معاف کر دے، اصل معاملہ یہ ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستی اگر یہ کہہ رہی ہے کہ میں طمع رکھتا ہوں کہ میرا رب جو ہے وہ مجھے بخش دے قیامت والے دن میری خطائیں، تو اس کا مطلب ہے اصل معاملہ تو معافی کا ہے. اصل معاملہ یہ نہیں ہے کہ نیکی کا اجر لے لیں. نیکی کون سی، اجر کون سا؟ بات تو صرف اللہ سے گناہوں کی مغفرت کی ہے. اللہ نے گناہ معاف کر دیے تو اصل یہ معاملہ ہے کہ اللہ کے سامنے اپنی نیکیوں کو نہ جتایا جائے کہ میں نے نیکیاں کی ہیں، میں نے زندگی، میرا عقیدہ صاف ہے، میرا عمل ٹھیک ہے، تو مجھے اللہ تعالیٰ یہ دے دے. تو اصل بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا سے یہ لگتا ہے اور اس خواہش سے یہ لگتا ہے، اس اظہار سے یہ لگتا ہے کہ کبھی کسی کو کوئی بڑی سے بڑی بندگی کر کے اور بڑے سے بڑا عمل کر کے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اب اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں مجھے فلاں دے گا. نہیں، اللہ تعالیٰ اب میرے گناہ معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا. تو یہ عاجزی کا اظہار ہے دراصل جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اور اسی عاجزی کے اظہار کی ہم سب سے توقع کی جاتی ہے، اور ہر مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اسی طرح کا عاجزی کا اظہار کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.